آپ کے فائدے کے لیے، اور یہ فائدہ صرف دنیا ہی کا نہیں بلکہ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آیت درود میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیہ کریمہ بچپن سے لے کر ابھی تک اور باپ دادا سے لے کر پردادا تک سب سنتے چلے آئے ہیں، اور اس آیت کے بعد درود شریف کا نذرانہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو دعوت جن کو پیش کی جاتی کچھ متاثر ہوتے، اور کچھ کے دلوں میں شدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہوتی، تو وہ لوگ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے اور زمرہ اسلام کے اندر شامل ہو جاتے، تو وہ لوگ جو دعوت دین قبول نہیں کرتے تھے وہ نفرت میں قبول کرنے والوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بھی کانٹے بچھاتے تھے۔ اس کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی رسپانسبلٹی کو نبھاتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، اور وہ لوگ جن کی قسمت میں اللہ عز و جل نے دین اسلام رکھا تھا وہ قبول کرتے چلے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی غرض سے اس زمانے کے دشمن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کشائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹیسائز کریں گے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، ان کی عظمتیں ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ تو میرے پروردگار نے حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ تم کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اور ان کی عظمتوں کو جانو، وہ اتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں کہ میں خود خدا ہو کر ان پر رحمت نازل کرتا ہوں، اور صرف یہ کام میں نہیں کرتا، میرے فرشتے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیہ کریمہ ہے، اور یہ اتنا عظیم حکم ہے، اور درود شریف اتنا عظیم عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود اگر فرشتہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے فرشتوں کو اپنا فرشتہ کہتا ہے۔ یوں تو سارے فرشتے اس کے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن کہیں ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کو یا ان کی نسبت کو اللہ نے اپنی طرف نہیں فرمائی، فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن جب بات درود کی آتی ہے تو فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ نے ان فرشتوں کی نسبت اپنی طرف کر کے بتائی کہ جو فرشتے ہیں وہ میرے تو ہیں ہی، لیکن میرے محبوب پر جو درود پڑھتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، وہ میرے خاص فرشتے ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتا ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود پیش کرتا ہے، وہ عام نہیں ہو جاتا، اللہ کے خاص بندوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ 100 مرتبہ درود پڑھے، 100 مرتبہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی 70 حاجتیں دنیا کی اور 30 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اور دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب نہ ہو؟ ہر مسلمان کی آرزو ہے، بلکہ ہر صحابی کی آرزو ہے کہ جیے بھی تو حضور کے قدموں میں اور مرے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے قریب کون ہوگا، سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہوگا، اور مجھ سے اگر قریب ہونا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اولی الناس بی فی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے کہ آخرت کے اندر کوئی ماں کے قریب ہونا پسند نہیں کرے گا، کوئی باپ کے قریب ہونا پسند نہ کرے گا، نہ ماں قریب کرنا پسند کرے گی، نہ باپ قریب کرنا پسند کرے گا، سب نفسی نفسی میں ہوں گے۔ ایک ہی ذات ہوگی جس کو اپنی امت کی فکر ہوگی، وہ ذات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا ہے تو کثرت سے درود شریف کو اپنی عادت بناؤ۔